السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو بھائیو، آج ہم قاعدے کی تختی نمبر 4 پڑھیں گے۔ حرکات۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اس تختی کو پڑھنے سے پہلے کچھ مبادیات ہیں، یعنی ان کو سمجھنے سے پہلے وہ چیزیں سمجھنا ضروری ہوتی ہیں۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو پورے قرآن پاک میں آپ کی زبر زیر پیش کی جو بھی غلطیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو چلیں پہلے ہم وہ سیکھتے ہیں۔ جی تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے حرکات۔ حرکات یعنی کہ یہ ویسے تو چوتھی پانچویں تختی ہے قاعدے کی، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے جو آدمی قاعدہ پڑھنا شروع کرتا ہے یا قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ تختی جو پڑھنی ہوتی ہے یہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ اگر یہ حرکات کی تختی ٹھیک ہو جائے تو پھر ساری تختیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ جی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب زبر زیر پیش کیسا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، کسی بھی لفظ کے اوپر اس طرح کی ٹیڑھی سی لکیر آ جائے تو اسے زبر کہتے ہیں، اور یہ زیر ہے اور یہ پیش ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے اوپر پڑھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور یہ حرکات ہیں۔ مثال کے طور پر اب نیچے میں نے جو ہے حمزہ لگایا ہوا ہے، حمزہ زبر آ، دیکھو اب یہ الف کے اوپر جو ہے حرکت آ گئی ہے۔ اب ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے یا کوئی اور جو ہے وہ علامت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو حمزہ زبر آ، یہ زبر ہے اور یہ زیر ہے، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں حرکات ہیں۔ آگے دیکھیں، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، ایسے ہی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اب حرکات کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ حرکات جو ہوتی ہیں یعنی زبر زیر پیش، ان کو کھینچنا نہیں ہوتا۔ حرکات کو کبھی بھی کھینچتے یعنی لمبا نہیں کرتے، یعنی ان کو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او نہیں پڑھنا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اگر ملا کر پڑھیں، جلدی سے پڑھنا سیکھ لیں کیونکہ آگے آبادان والی تختی میں ہمیں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آ ای او، آگے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو۔ سب سے پہلے ہم نے حرکات کو یاد کرنا ہے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کسے کہتے ہیں جی؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور مثال بھی دے دی ہے۔ پھر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حرکت کو کبھی بھی کھینچنا نہیں، یعنی لمبا کر کے نہیں پڑھنا، نہ تو اس کو جھٹکا دینا نہ ہی اس کو لمبا کرنا ہے۔ جی تو حرکات کے بعد آتی ہے تختی تنوین کی، اس کے بعد جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، مدہ ہے، لین ہے۔ اسی طرح ہر تختی کو پڑھنے سے پہلے اس کی جو مبادیات ہیں وہ میں نے ساری لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ پڑھیں گے ہم۔ تنوین میں آ جائے گا، پھر تنوین کسے کہتے ہیں جی، پھر وہ ساری اس کی تفصیل ہے جی۔ پھر اس میں غنہ ہے، غنہ کہاں کہاں پہ ہوتا ہے، یعنی غنے کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد جی غنے کی اقسام ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں غنے کی، کہاں کہاں پہ غنہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ 5 اقسام اگر یاد کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غنہ کہاں پہ ہوتا ہے کہاں پہ نہیں ہوتا۔ اس کی جو ہے اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ نوٹ لکھا ہوا ہے، نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف وغیرہ آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی کتنے ہیں جی؟ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اور اس کے بعد جی کھڑی زبر ہے۔ پھر کھڑی زبر کسے کہتے ہیں؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کیسا ہوتا ہے؟ یہ ساری علامتیں، یہ کھڑی زبر ہے، یہ کھڑی زیر ہے، یہ الٹا پیش ہے۔ جیسے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو،
پھر ان کو کیا کرنا ہے جی، کھڑی زبر کو کیا کرنا ہوتا ہے، جہاں بھی کھڑی زبر آ جائے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے جی۔ آگے چلیں، آگے آ جاتا ہے مدہ، مدہ اور لین، یہ چوتھا سبق آ جائے گا۔ یعنی جب ہم مدہ پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہم اس کی تفصیل کریں گے پوری، میں آپ کو صرف خلاصے کے طور پر تھوڑا تھوڑا جو دکھا رہا ہوں کہ مدہ کی کتنے قسمیں ہیں جی۔ مدہ کی 3 قسمیں ہیں جی، الف ہے، واو ہے، یا ہے۔ الف مدہ کیسا ہوتا ہے جی، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، جیسے با، الف زبر با، جی دیکھو یہ با ہے اور یہ الف ہے اور یہ اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، با الف زبر با۔ ایسے ہی تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، یہ ہو گیا الف مدہ۔ آگے واو، واو مدہ کیسا ہوتا ہے جی، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ اب دیکھو واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، ایسے ہی تا واو پیش تو، سا واو پیش سو۔ آگے چلیں جی، یا مدہ کیسا ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی، با کے نیچے زیر لگی ہے، با یا زیر، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مدہ کو کیا کرنا ہوتا ہے، جیسے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، ایسے ہی مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں جی۔ تو آگے آ جائیں جی لین، لین کتنے ہیں جی، لین 2 ہیں، واو لین یا لین۔ واو لین کیسا ہوتا ہے جی، واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو واو لین ہوگا، جیسے تا واو زبر تو، سا واو زبر سو، جیم واو زبر جو۔ اسی طرح پر جو ہے یا لین، یا لین کیسا ہوتا ہے جی، یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یا لین ہوگا، جیسے تا یا زبر تی، سا یا زبر سی، جیم یا زبر جئی وغیرہ۔ اب لین کو کیا کرنا ہے، لین کو نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہوتا۔ آگے چلیں، اب مدہ میں اور لین میں فرق کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، واو ساکن یا ساکن، دیکھو مدہ میں بھی واو ساکن آتا ہے اور لین میں بھی واو ساکن آتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مدہ ہے یا لین ہے۔ مدہ میں مدہ اور لین کے اندر جو فرق میں نے لکھے ہیں کہ مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش آتا ہے، مدہ میں واو ساکن سے پہلے کیا آتا ہے، پیش، جبکہ لین میں زبر ہوتا ہے، یعنی لین میں ہمیشہ واو ساکن ہو یا ساکن ہو، اس میں ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور مدہ میں یا ساکن سے پہلے کیا ہوتا ہے جی، زیر، یا ساکن سے پہلے کیا ہوتا ہے، زیر، جبکہ لین میں زبر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ واو ساکن ہو یا ساکن ہو، مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر، لین میں واو ساکن سے پہلے بھی زبر اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر۔ دوسرا فرق جی، مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے، یعنی مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، جبکہ جو لین ہوتا ہے اس کو نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا فرق جو ہے، مدہ جو ہے وہ 3 حروف ہیں، مثلا الف واو یا، وہ 3 ہیں، جبکہ لین جو ہے وہ 2 ہیں۔ لین کتنے، 2، واو اور یا، واو اور یا، اس کے اندر الف نہیں آتا۔ آگے چلیں، آگے آ جاتا ہے جی جزم۔ جزم کیسا ہوتا ہے جی، یہ جزم ہے، یہ جزم کی علامت ہے، جیسے چھوٹی سی دال ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ سات کی طرح مڑا ہوا۔ جزم کیسا ہوتا ہے جی، مڑا ہوا۔ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں، ساکن، یعنی ساکن کہتے ہیں اس کو۔ ساکن یا جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ پچھلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے حمزہ با زبر اب دیکھو با ہے، با کے اوپر جزم ہے، با جزم والا ہے تو با ساکن ہو گیا۔ اب با ساکن جو ہے وہ کس طرح پر پڑھا جائے گا، یہ پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، اکیلا کبھی نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ جزم والا حرف جو ہے پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو پچھلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو با حمزہ با زبر اب
اب دیکھو با جو ہے وہ حمزہ سے مل کر پڑھا جا رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ حمزہ ہو, یہاں پہ کاف بھی لگا سکتے ہیں, مثلا کاف با زبر کب, ٹھیک ہے, با تا زبر بت, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ با لگا لو, یہاں پہ تا لگا لو, کچھ بھی لگا لو, لیکن جو جزم والا حرف ہوگا وہ پچھلے حرف سے مل کر ہی پڑھا جائے گا. جی آگے حمزہ تا زبر ات. اب تا اکیلا نہیں پڑھا جاتا, پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. حمزہ تا زبر ات. آگے حمزہ لام زبر ال. یہ سوال اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پچھلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ, کیونکہ جزم جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے پچھلے حرف سے مل کر, اور جو تشدید ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ پچھلے حرف سے ملاتے ہیں اور دوسری مرتبہ اس کو خود پڑھتے ہیں. چلے آگے دیکھتے ہیں تشدید کو. جی تشدید یہ جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تشدید کی علامت ہے. اب تشدید کسے کہتے ہیں؟ 3 دندانے والے حرف کو تشدید کہتے ہیں. 3 دندانے والے حرف کو تشدید کہتے ہیں. تو تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں. اب مشدد حرف کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اب وہی جواب کہ وہاں جیسے میں نے کہا کہ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. جواب کیا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے وہ پچھلے حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود. اچھا جی, مشدد کو کس طرح پر پڑھتے ہیں جی؟ مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر. اب پڑھیں دیکھیں, حمزہ با زبر اب با زبر با. اب دیکھ ایک مرتبہ تو پیچھے ملا کے پڑھ لیا حمزہ کے ساتھ, جیسے حمزہ با زبر اب ایک مرتبہ پڑھا گیا, اور دوسری مرتبہ با کو خود بھی پڑھنا ہے, دوبارہ پڑھنا ہے, یعنی دوسری مرتبہ پڑھنا ہے تو با زبر با اب با. مضبوطی ہو اور با کے اوپر تھوڑا سا رک کر مضبوطی کے ساتھ اب با. اگر مضبوطی نہ ہوئی تو پھر آبا بن جائے گا, پھر دونوں حرکات بن جائیں گی, تشدید نہیں ہوگی. اب با آبا نہیں پڑھنا اس کو, اب با, کیونکہ مضبوطی بھی رکھنی ہے اور رکنا بھی ہے تھوڑا سا با کے اوپر. حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا. حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اج جا وغیرہ. جی تو یہ جو میں نے تھوڑی سی ان کی وضاحت کی ہے, تو جب بھی ہم کسی تختی پر پہنچیں گے اس تختی کے متعلق جو جو چیزیں ہم نے سیکھنی ہوں گی اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. تو آج ہم نے حرکت شروع کی تھی, حرکت کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ حرکت کسے کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں, یہ زبر زیر ہیں. اور مثال بھی ہو گئی, حرکات کو لمبا نہیں کرنا. اگر کسی نے پڑھانا ہے آگے, کسی بچے کو پڑھانا ہے یا کسی کو بھی, تو سب سے پہلے ان کو یہ چیزیں یاد کروانی چاہیے کہ یہ فلاں تختی ہے, اس کو ہم نے یہ کرنا ہے. جب یہ تختی آ جائے گی اس کے بعد تنوین کی آ جائے گی, تو آگے چل کر پھر ہم بتائیں گے کہ حرکات اور تنوین کو ملا کر کیسے پڑھتے ہیں, انہوں نے کس طرح پر یہ تختی بنائی ہوئی ہے. جی تو ہم نے حرکات کی تھوڑی سی تفصیل پڑھ لی ہے. اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم حرکات کی تختی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی سب سے پہلا لفظ ہے جی حمزہ زبر ا. یہ حمزہ پڑھیں گے, اس کو الف نہیں پڑھیں گے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ الف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش کوئی چیز بھی آ جائے یا کوئی علامت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. تو حمزہ زبر ا, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, آ ای او, آ ای او, آ ای او. اب یہ ملا کر پڑھنا عجیب سا لگتا ہے آ ای او, لیکن اس کے پڑھنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وہ فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم آگے چل کر حرکات کو ملا کر پڑھیں گے, یعنی کہ 2 یا 3 حرکات اکٹھی آ جائیں گی, تو ان کو ملا کر پڑھنا جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیں آپ نے پہلے پڑھا الف با تا سا, اس میں صرف اکیلے لفظ تھے, پھر ہم نے 2 لفظوں کو ملا کر پڑھنا سیکھا. اب وہی پہلے والے الفاظ یعنی الف با تا سا ہی ہیں, لیکن
ان کے اوپر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش لگا کر پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ اب اس سے جو اگلی تختی آئے گی اس کے اوپر جو ہے ہم دو زبر، دو زیر، دو پیش لگا کر جو ہے وہ سیکھیں گے۔ الفاظ یہی ہوں گے، الف با تا سا۔ ایسے ہی پھر آگے جزم میں، تشدید میں، مدہ میں، لین میں سارے یہی الفاظ ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ علامات چینج ہوتی جائیں گی، تو اس کی تفصیل جو ہے وہ اس کے مقام پر کر دی جائے گی۔ آگے چلیں، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو، عی عو، ای او، ہی ہو، عی عو۔ جی تو آج کا سبق بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 4، حرکات۔ یہ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کو کبھی بھی کھینچنا نہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ۔ سب سے پہلے دیکھو کہ الف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش آ جائے یا کوئی بھی علامت آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ الف کے اوپر کوئی بھی اوپر آ جائے یا نیچے آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے نا تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اب اس کو ملا کر پڑھیں گے، آ ای او۔ اب اس کو کھینچنا نہیں، نہ تو جھٹکا دینا حمزہ زبر آ، نہ جھٹکا دینا اور نہ ہی حمزہ زبر آ، کھینچنا بھی نہیں ہے، نہ جھٹکا دینا ہے نہ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس نارمل جیسے گھڑی کی سوئی جو ہے وہ ٹک ٹک کر کے چلتی ہے، ایسا سے بالکل ٹک ٹک۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او۔ چلو بس آج کا سبق اتنا ہی۔